السلام علیکم، میں ہوں طوبا اور آپ اس وقت موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اردو ناول پلیٹ فارم پہ۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نیو آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ناول نیم بے شرم از قلم حمیرہ فاطمہ۔ آج خان اور شائنہ کا نکاح تھا۔ خان کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، وہیں شائنہ کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ شیزہ شاہ نے وائٹ کلر کا کلیوں والا فراک کے ساتھ چوڑی دار سفید کسا پہنا تھا۔ سنہری بالوں کا جوڑے کی شکل دی گئی تھی جس کی چند آوارہ لٹیں زبردستی چہرے پر اور ہونٹوں کو چھونے کی گستاخی کر رہی تھیں۔ دوپٹے کو اچھے سے سر پہ لے رکھا تھا۔ لائٹ سا میک اپ اس کے دوشنا حسن کو مزید مہکا گیا تھا۔ غرض کہ وہ حسن کی پری پیکر بن کر کسی آسائش کے اختیار سے لیس تھی۔ شاہ نے سفید کرتا قمیض اور اس پر شاہوں کے انداز میں گرے رنگ کا شال لے رکھا تھا۔ بالوں کو جیسے سیٹ کیا وہ پھر بھرپور مردانہ وجاہت لیے گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا جو نہ جانے کتنے وقت مختص تیار ہونے میں ہی لگا رہی تھی، سوائے سائیں۔ سوری سائیں، دیر ہو گئی، وہ نیچے آتی ہی پریشانی سے بولی پر مسلسل شاہ کو خود کو تکتے پا کر انگلیاں چٹکھانے زمین پر دیکھنے لگی۔ اس کے انداز ہمت نہ تھی کہ شاہ کی لو دلی نظروں کا سامنا کرنے کی۔ وہیں دوسری طرف شاہ کو دنیا جہاں بھلائی سامنے کھڑی اپنی کل کائنات کو دیکھ رہا تھا جو اس قدر حسین تھی کہ وہ مرتا کہ کیا نہ بہکتا۔ موبائل کی رنگ ٹون نے اسے ہوش میں لا کر پھینکا تھا۔ سامنے فون پر کان کالنگ شو ہو رہا تھا۔ دھیمی مسکراہٹ لیے شیزہ کو گاڑی میں اشارہ کرتے وہ کال پک کر چکا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رہا تھا۔ تو آج کی تاریخ میں آئے گا نہیں؟ فون چھوڑتے ہی خان نے غصے سے پوچھا اور اس کی آواز سے اس کی بے تابی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ یار اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ آ ہی رہا ہوں، تھوڑا ٹھنڈا رکھ، زیادہ اتاولا ہو رہا ہو تو نکاح کرنے کے لیے۔ شاہ نے اسے جھڑکا۔ یار تو اب ایسا کرے گا؟ تو جانتا ہے میرے پاس تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ خان نے ہر بار کی طرح آخری ایموشنل بلیک میلنگ والا حربہ آزمایا۔ شٹ اپ آیا، بڑا شوخا، آ رہا ہوں۔ اس فون پر جھڑکتا وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ شاہ کی نظر گاہے بگاہے اس پریوں جیسے حسن رکھنے والی لڑکی پر اٹھ رہی تھی جو اس کی نظروں سے پذیر ہوتی نہ جانے سڑک پر کیا تلاش کر رہی تھی۔ ایسے مت دیکھیے نا، وہ دھیرے سے منمنائی تو اس سے شاہ نے لبوں پر تبسم بکھیرا۔ شیزہ کی پلکوں کو اٹھاتا گرتا رقص شاہ کو ہوش میں مدہوش کی طرف لے کر جا رہا تھا، پر وہ اس بات سے نہ انجان تھی اس کے جذبات۔ ایسے مت دیکھیے نا، وہ دھیرے سے منمنائی تو شاہ نے لبوں پر تبسم بکھیرا۔ شاہ کی پلکیں اٹھاتے گراتا رقص شاہ کو مدہوش کر رہا تھا کی طرف لے جا رہا تھا، پر وہ اس بات سے انجانے اس کے جذبات بھڑکا رہی تھی۔ نظروں سے پریشان خود کو چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیسے نہ دیکھوں؟ بھاری آنچ دیتا لہجہ شیزہ کو کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ باہر سے آتی ٹھنڈی ہوا اس کی گھبراہٹ کم کرنے میں ناکام ٹھہری تھی۔ اس کے ہونٹوں کے ساتھ اس کے وجود کی لرزش ڈرائیونگ کرتا وہ شخص بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی گھبراہٹ محسوس کی اسے مزید پریشان کرنے کا ارادہ ترک کیے اور وہ اس کی پوری توجہ گاڑی کو دی تھی۔ سائیں، یہ لیں چائے۔ سائیں شاہ جو بالکنی میں موجود کرسی پر بیٹھا خلاؤں کا مسافر بنا ہوتا ایک نسوانی آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سامنے ہی انگوری رنگ کے فراک، چوڑی دار پاجامے اور اس دوپٹے کو اچھے سے سر پہ لیے کھڑی تھی۔ بنا میک اپ کے سادہ سے حلیے میں بھی وہ قیامت رکھتی تھی۔ کوئی غرض نہیں، شاہ حویلی کی ساری لڑکیاں شاہ حویلی کی ساری لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں اور اس نظریں جھکائے کھڑا دیکھ سر سانس لیتا رہ گیا۔ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے آہستہ سے اس کا منہ بھی دھل دیا، ہاتھ پکڑے اس کی کرسی قریب کیے، پاس بٹھایا اور گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سائیں کے دل بھاری غمگین لہجے میں وہ اس کے صنف نازک کے دل کو بری طرح دھڑکا گیا تھا۔ اس کی ہاتھ میں تاریک کپکپی بھی سائیں نے بخوبی محسوس کی تھی۔ شرمینہ، ایمانداری سے بتاؤ، کیا میں نے ناانصافی کی ہے تمہارے ساتھ؟ اس کی بات پر شرمینہ نے نظریں اٹھائی، حیرت سے دیکھا اور سائیں کو تو ان کی پلکوں کی باڑ تلے بھوری نینوں کو اپنے آپ ڈوبتا محسوس ہوا۔ بے ساختہ سائیں کی پکڑ اس کی نازک سفید کلائیوں پر سخت ہوئی تھی۔ سائیں، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ شرمینہ کی پرورش بھی اسی حویلی میں ہوئی تھی اور شاہ حویلی کی باقی لڑکیوں کی طرح اسے بھی خدمت گزاری ہی سکھائی گئی تھی، جہاں مرد کی حاکمیت ہوتی۔ پر اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کی رب کی عنایت جو اسے سائیں جیسا نرم دل انسان ملا، ورنہ یہاں کے مردوں کی پست سوچ سے وہ بھی واقف تھی۔ اسے اصل حیرانی تب ہوئی جب سائیں نے شادی کی پہلی رات اسے بہت پیار سے کہا تھا کہ وہ جو اس دل میں ہو وہ آرام سے سائیں کو بتا دے۔
جب پہلی بار اپنا حق لیتے اس نے اجازت مانگی تھی۔ اپنے ہر عمل سے سائم شاہ نے خود کو واقعی مرد ثابت کیا تھا جو اپنی بیوی کو عزت دیتا ہو، اس کی بات کا مان رکھے۔ اب تو عالم یہ تھا کہ سائم شاہ شرمینہ کے دل میں کیا اس کی رگ رگ میں بس گیا تھا، پر قسمت کی ستم ظرفی تب ہوئی جب شادی کے 30 سال بعد بھی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ شرمینہ کی عمر شادی کے وقت 17 سال کی تھی، جبکہ سائم کی عمر میں 10 سال بڑا اور میچور تھا۔ اولاد نہ ہونے پر وحید شاہ نے اسے کافی وقت سے پریشرائز کر رہے تھے کہ وہ دوسری شادی کر لے کیونکہ اسے اپنا وارث چاہیے تھا، پر شرمینہ کو اس وقت صحیح معنوں میں اپنا آپ بڑا محسوس ہوا جب اس نے اس گھر میں اعلانیہ طور پر کہا کہ اگر اولاد نصیب میں ہوئی تو شرمینہ سے ہی ہوگی، پر وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ تب اسے اب تک وہ شکر گزاری ہی تو تھی اس شخص کی، بھلا اس شخص نے اسے کیسے شکایت ہو سکتی تھی؟ وہ مکمل ہوتے ہوئے بھی ایک نامکمل رشتے میں رہ رہا تھا۔ کیا تمہیں اعتبار نہیں ہے میرے پیار پر؟ کچھ وقفے کے بعد اس نے پھر سوال کیا۔ نہیں سعید، ایسا نہیں، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ شرمینہ اب رونے کو ہو دی۔ اسے خوف سا آیا تھا کہیں اسے اپنے جان سے عزیز شوہر کو ناراض نہ کر دیا۔ شرمینہ کیوں اتنا ڈرتی ہو مجھ سے؟ اتنے پیار سے بات کرتا ہوں تم سے۔ مجھ سے کیا تم سب سے ڈرتی ہو کیونکہ بھابھیوں کی باتیں سنتی ہو؟ شرمینہ گہری سانس بھرتا اپنا سوال پوچھا، اب اسے سوالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے سائم، اس آخر میں بات کرتے اس کا لہجہ ہلکا سا کپکپایا۔ کیوں ڈر لگتا ہے سائیں کے دل کو؟ اس کا ہاتھ اپنے بھاری ہاتھوں میں بھرے سے پیار سے پوچھا۔ سائیں وہ ہلکا سا سسکی تھی، اس کی حالت سمجھتی ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اتنے دنوں سے شجاع اور ملکوں کی لڑائی میں وہ مکمل طور پر اس نازک جان کو فراموش کر چکا تھا جو اب کسی ہمدم کا سہارا پاتے ہی اسے سک سک کے رو دی۔ یقیناً کوئی بات ہوئی تھی ورنہ وہ ایسی کبھی بیہیو نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے وہ چپ ہونے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ اس سے پہلے پوچھنا اسے دوبارہ رلانے کے مترادف تھا۔ اسے اپنے ساتھ میں ایک کمرے میں لا چکا تھا، آہستہ سے خود سے جدا کرتے آنسوؤں کو پوچھا۔ رونے کی وجہ اس کے گال سرخ ہو رہے تھے، بھورے سرمئی حسن کو عجب منظر پیش کر رہے تھے۔ کیا بات ہے اب جانم؟ سعید باتیں بھی چھپانے لگی مجھ سے؟ اس کی باتوں سر اٹھائے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے سائیں، آپ دوسری شادی کر لیں۔ شرمینہ نے جس قدر سے کہا تھا سائم اپنی جگہ ساکت ہوا۔ کیا کہا تم نے؟ سائم کی ہاتھوں کی گرفت اس کے بازو میں سخت ہوتی، وہیں اس کا لہجہ پتھر کو مات دے جاتا۔ آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی، شرمینہ اندر سے کانپ گئی تھی۔ اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ بہت ہی غلط بات چن چکی ہے۔ سائیں کپکپاتے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا تھا۔ پھر اس کی سسکیاں جو مقابل میں مزید غصہ دلا رہی تھیں۔ وہ طیش میں کھڑا ہوتے سے جھٹک چکا تھا، وہ کٹی پتنگ کی طرح بیڈ پر گر تھی۔ سائم نے جھٹکے سے جھکتے اس کے منہ کو اپنے بھاری ہاتھوں میں دبوچا اور اس کے لبوں کو جکڑا تھا۔ شرمینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں، اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ شرمینہ کو حلق تک کانٹے چبھتے محسوس ہوئے تھے، گال سرخنداری ہو گئے تھے، ایسے جیسے سارا خون نچوڑ کے چہرے پر آ گیا۔ وہ مکمل طور پر اس کی سانسوں پر حکمرانی کر رہا تھا۔ جب سانسوں کی رفت مکمل طور پر ختم ہونے کی در پہ تھی تب شرمینہ نے اس کے کندھے سے دور دھکیلنا چاہا، پر وہ نازک جان کہاں اس پہاڑ جیسے مرد کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ خون کا دھکا محسوس کیا، وہ پیچھے ہوا، جو بھوری نم آنکھوں میں شکوہ لیے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر ہونٹوں کو رگڑا جس پر اس کی سسکی نکلی۔ آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اس نے سسکتے سسکتے کہا تو سائم نے تھوڑا اس کا چہرہ پکڑا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کافی دیر تو خاموش رہا، پر جب بولا تو اس کی روح فنا کر گیا۔ اس سے کئی زیادہ تکلیف تم نے مجھے اپنے لفظوں سے دے چکی ہو۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ میں آپ کے لیے ہی کہہ رہی تھی، کیا فائدہ مجھ جیسی بیوی کا جو آپ کی نسل تک آگے نہیں بڑھا سکتی؟ وہ اسے درد سے چیختی، تھک ہی تو گئی تھی وہ لوگوں کی باتیں سن سن کے۔ وہ اپنی جگہ حیران تھا کیونکہ اسے یاد نہیں پڑتا اس نے شرمینہ سے کبھی بھی کہا ہو ایسی کوئی بھی بات، پر وہ نہ جانے دل میں کیا باتیں لیے بیٹھی تھی۔ در حقیقت تو بھابھیاں اسے جلتی تھیں۔ سائم کی نرم مزاجی گھر میں کسی کو چھپی نہیں تھی۔ وہ جب تک گھر میں ہوتا کسی کی ہمت نہیں تھی شرمینہ سے تیز آواز میں بات کرنے کی۔ وہ اپنی بھڑاس وہ شرمینہ کو بے اولاد ہونے کے طعنے دیا کر نکالتی تھی۔ شرمینہ اس ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیے بہت پیار سے پکارا۔ وہ بچوں جیسی ذہنیت اور نہایت حساس تھی، اور سائم جانتا تھا اسے پیار سے ہی سنبھالا جا سکتا ہے۔ غصہ کر کے اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم میری زندگی میں آئی پہلی اور آخری لڑکی ہو، اس دل نے شدت سے تمہیں چاہا، اولاد ہو یا نہ ہو یہ رب کے معاملات ہیں جانم۔ عاشقی اس پر بھروسہ رکھو کیونکہ اتنی نا امیدی ہو رہی ہے، اگر تمہیں سوتن کا ڈر ہے تو نکال دو اپنے دل سے، کیونکہ تمہارا سعید دل
میں تو بہت دور کی بات، تمہارے سائیں کی زندگی میں بھی کسی دوسری عورت کی جگہ نہیں ہے۔ میری محبت، میرا سکون صرف تم ہو۔ اب کسی بات سننے کی ذرا کی ضرورت نہیں۔ اب کوئی اور کچھ بھی کہے تو تم اسے سنا کر آؤ گی۔ اتنا یقین ہے نا اپنے سائیں کی محبت پر؟ اپنی بات مکمل کرتے اس کے ہاتھوں پر دباؤ بڑھا گیا۔ جواب چاہتا ہوں۔ چاشنی میں ڈوبا لہجہ، محبت سے بھرپور الفاظ اور ان جذبات کی شدت نے شرمیلا کو اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ دل سے جیسے ہر گلے دھل گئے تھے۔ حسین چہرہ اس کی طرف سے اٹھاتے ان بچوں کی طرح زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا، جسے دیکھ سائیں مسکراتا اسے باہوں میں قید کر گیا تھا۔ سائیں کا سکون بھاری لہجے میں اس کی سرگوشی اور لو دیتی طلب گزاری نظریں شرمیلا کو گھنی پلکوں کی جھالر عرض پر گرانے پر مجبور کر گئی۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی اور سانسوں کے شور اور سائیں کی سرگوشیوں کا راج تھا۔ شرمیلا کے سہمتے شرماتے وجود کو بہت ہی خوبصورتی سے وہ خود میں سمیٹ گیا تھا، اور اس نازک کی گڑیا اس نے کبھی ٹوٹنے نہیں دیا۔ کہا تھا اسے ہر عمل میں نرمی محبت کا بھرپور اظہار ہوتا تھا۔ شرمیلا کو اپنی قسمت پر رشک سا آنے لگا تھا۔ ہوش میں ہو تم؟ کیا کہہ رہی ہو؟ جانتی ہو؟ اشال کی بے معنی بات پر غصے سے چیخا تھا۔ کیا غلط کہا میں نے؟ تصحیح کریں، محبت ہو گئی ہے آپ سے؟ آپ کا عشق پاگل کرنے لگا ہے مجھے؟ اظہار محبت کیوں گرا ہے پھر؟ وہ بھی اتنی ہی شدت سے چیخی تھی۔ اس کے لہجے میں اس کا بدلہ انداز، اس کی نظریں جا کر المیر وجدان خان زادہ نے محسوس کی تھی۔ سمیع کی بات ان کے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی۔ اس کا دیوانہ پن، جنون، پاگل پن اس کی آنکھوں میں واضح تھا، اور یہ پہلی بار المیر وجدان خزاں کو آنے والے لمحات سے خطرہ محسوس ہوا تھا۔ یہ انکشاف ہی اتنا حیرت انگیز تھا کہ جس لڑکی کو آج تک وہ بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے آ رہی ہیں، وہ یہاں کھڑی ان سے محبت کا اظہار کر رہی ہے۔